میں کالج میں تھا، اسکول میں تھا بلکہ، تو میں ایمپریس روڈ سے نکلتا تھا پیدل، اور میں ایک امام بارگاہ ہے جو کہ تقریباً آپ جانتے ہوں گے کتنی دور ہے، مائی عیدہ کی امام بارگاہ، وہاں پہ ملتان سے ایک آیا کرتے تھے عالم پڑھنے کے لیے، تو عالم غربت تھا، ریکارڈر وغیرہ تو تھا کوئی نہیں، فون ہوا نہیں کرتے تھے، تو میں کاغذ اور پینسل لے جا کے نا پوری کی پوری ان کی پوری محرم کی ساری مجالس جو ہے وہ سنتا تھا اور ان کے نوٹس بناتا تھا، اور فہم قرآن میں ان 10 دنوں کے بعد یقین کیجئے میں اپنے کم از کم محلے میں اپنی عمر کے لڑکوں سے زیادہ بہتر ہو جاتا تھا، اور میں لفاظی زیادہ کر سکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک سال ایسا آیا فرحان آپا، کہ انہوں نے مجھے مجلس کے بعد وہاں پہ بلانا شروع کر دیا کہ تم نے آج نوٹس کیا بنایا ہے، تو میں جب نوٹس پڑھتا تھا تو وہ مجھے بیچ میں ڈانٹتے تھے کہ اے کہ ہے میں کیا ہی نہیں، یہ تو نہیں میں نے کیا تھا، یہ اس کا تو یہ مطلب نہیں تھا، درستگی کرانی شروع کر دی، جیسے شاعر جو ہے وہ مصرے کو اس کے وزن کو درست کرتا ہے وہ کرانی شروع کر دی۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ 2 لوگوں کے اگر میں نام لوں نا تو ان میں ایک میرے وہ بزرگ ہیں اور ایک دوسرے بزرگ جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، جن سے کہ میں نے رمضان میں ساری رات جاگ کے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر جو ہے، اور دونوں کا مزاج جو تھا وہ عملی طور پہ لوگوں کو سخت نظر آتا تھا، لیکن دلی طور پہ یقین کیجئے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بہت وقت گزار چکا، یہ بڑے نرم تھے۔ جب عدم برداشت علماء میں نہیں تھی تو ہم میں بھی نہیں تھی، معافی کے ساتھ۔ جب عدم برداشت مذہبی لہجے کے اندر آئی، ہماری اخلاقیات میں بھی آئی، ہمارے لباس میں بھی آئی، ہم نے لوگوں کے اوپر جملے بھی کسنے شروع کیے، پھر پوسٹر بھی لگنے شروع ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا جو تغمہ ہے نا، اس کی اگر بہت زیادہ سپریڈ میں نہ کروں فرحان آپا، تو کم از کم مذہبی لوگوں کو اور طبقے کو اپنا ذمہ تو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ عدم برداشت میں ہم نے حصہ تو بھرپور قسم کا ڈالا ہے۔ فرحان آپا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے بہت اچھی اور خوبصورت بات کی، لیکن آپ نے جو پوری بات بیان کی اس میں آپ نے یہی کہا کہ آپ چھوٹی عمر میں یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے تربیت کا وہ حصہ جو آپ وہاں پر سیکھ رہے تھے وہاں سے اجازت ملی ہوئی تھی۔ اور ہم بہت دفعہ جو پروگرامس میں بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں ہے یا اخلاقی طور پر بہت ساری برائیاں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا کہ جب بچپن میں بچے کہیں باہر جاتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور والدین ان سے واقف ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اچھائی کی طرف جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اس انکریجمنٹ میں وہ جو ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو اساتذہ کرام سے سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو آپ نے جو کچھ سیکھا آج وہ شخصیت کا حصہ ہے اور وہ نظر آتا ہے۔ اور ہم ہمیشہ جو بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی تربیت اچھی نہ ہو، ایک استاد کا جو کردار ہے وہ بھرپور نہ ہو، والدین کا کردار بھرپور نہ ہو، تب تک وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جب ہم صبر اور برداشت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جو صبر ہے نا یہ انسانوں کا خاصہ ہوتا ہے، یہ حیوانوں کے پاس نہیں ہے، یہ ملائکہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کو ملائکہ کو تو اس کی حاجت ہی نہیں ہے، اور حیوان جو ہے اس پر خواہش اتنی غالب ہوتی ہے کہ صبر وہ کر نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو صبر والی خصوصیت ہے یا برداشت کی جو بات ہے یہ انسان کی صفت رکھی ہے، اس کو عطا کی ہے، لیکن پھر اس کے لیے تربیت کرنی ضروری ہے، اور تربیت ماں باپ کریں گے، اساتذہ کرام کریں گے، یا وہ معاشرہ کرے گا جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا گھر ہو یا اچھے اساتذہ کرام ہو، تو ہماری وہ تربیت مکمل ہو جاتی ہے، ہم اخلاقی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، اور اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہم نے کتنا جواب دینا ہے اور کہاں پر خاموش ہو جانا ہے۔ جب یہ ہماری تربیت مکمل ہوتی ہے تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتا ہے، اور جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ ثواب حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف میں شاہ صاحب آ رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ میں بات جو ہے یہ بالکل بھی سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب علماء ڈاکٹر صاحب جیسے تھے نا، ممبر جب اچھا تھا، چلیں یوں کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی نکال دیتے ہیں، جب ممبر جو تھا وہ تعلیم دے رہا تھا، تربیت دے رہا تھا، اخلاق دے رہا تھا، آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی پہ بھی مجالس آیا کرتی تھی، ایسا تھا نا؟ رمضان کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ساری رات قرآن سنتے تھے، کہیں تو جاتے ہوں گے نا، لیکن یہ عدم برداشت جو تھی، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ممبر کا خاصہ بنا؟
اور پھر ہم تک آئی نیچے. اب وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ اب آپ کہیں پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے. بلا شبہ علماء کرام میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی رہنما زعماء یہ اپنی قوم کے لیے نمونہ بھی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانشین بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا علماء ورثۃ الانبیاء، بڑی معروف یہ بات ہم بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم وارث اور جانشین ہیں نا، تو ہمیں دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز کیا تھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کے اندر تو بے تحاشا تحمل تھا، تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ برداشت تھی. ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن حلیم. ہمارا جو موضوع ہے نا وہ ہے حلم، جس کو عربی میں کہتے ہیں برداشت کرنا. اگر کسی نے تکلیف پہنچا بھی دی، وہ فرماتے ہیں المؤمن حلم لا یجہل وَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ لَا يَظْلِمْ وَإِن ظُلِمَ عَلَيْهِ صَبَرَ. فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے یہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، حلیم الطبع ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت ہوتی ہے انتہا درجے کی. وہ کسی کے ساتھ جاہلانہ انداز نہیں برتا. اگر اس کے ساتھ کوئی جاہلانہ رویہ اپنا بھی لے، جب یہ علماء ہی چھوڑ دیں تو پھر تو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقیناً ایک مومن کی شان تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء سے پہلے یا جو عدم برداشت ہم نے دیکھی وہ سیاست دانوں میں دیکھی، ہم نے ذمہ داروں میں دیکھی، اور ذمہ داروں نے پھر ایسا ماحول بنایا کہ اپنے مفادات کے حصول اور تکمیل کے لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی جو کمزور تھے علم میں سمجھتا ہوں جہابذات العلم جو تھے نا، الحمدللہ ہر دور میں انہوں نے صبر کا، تحمل کا، بردباری کا. آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہو اسی دور کے تھے نا، جو دو شخصیات کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے، وہ انہی علماء میں سے تھے نا. تو ایسے علماء الحمدللہ وہ بھی موجود رہے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو میں سمجھتا ہوں اپنے علم کی کمزوری سے یا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم عبد الدینار عبد الدرہم ہونے کی وجہ سے، نبی پاک فرمایا تائس عبد الخمیسہ عبد الخمیلہ، دستار اور جبے کے بعد بندے بن جاتے ہیں کہ دنیاوی جہ و عزت کی خاطر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب پروٹوکول کی خاطر. تو یقیناً ان لوگوں کا استعمال بھی کیا گیا. وہ ایک طبقہ تھا، کچھ گروہ تھے، تمام یہ اطراف میں سمجھتا ہوں موجود تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی سالمیت اور استحکام کو نقصان پہنچایا. تو یقیناً یہ معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک طبقے کی وجہ سے خراب نہیں ہوا. آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت ہمیں نظر آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے نا کہ ہمارے وہ ٹی وی جو شوز تھے نا وہ زیادہ پاپولر ہوئے کہ جہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا کہ برداشت نہیں جناب. ابھی اس نے ایک بات کی ہے تو فوراً اس کی بات مکمل نہیں سر، ہم تو فوراً اس کی تردید شروع لگ جاتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں. ایسے ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا. تو یقیناً آپ جیسے جو پروگرام الحمدللہ انہوں نے ایک راستہ دکھایا، روشنی کے مینار بنے، الحمدللہ دوسروں کے بھی شرم آئی، وہ سیدھے راستے پر آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو ماحول بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ دنیا کی بہترین قوم ہے پاکستان کی قوم. میں یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں بھائی بلال صاحب، معاف کرنا یہ مبالغہ نہیں ہے. میں نے چونکہ 5 سال ایک ایسے ملک میں پڑھا ہے جہاں 27 ممالک کے طلباء ہم اکٹھے پڑھتے تھے. میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں گھوم پھر کے دنیا کے بہترین جو لوگ دیکھے تھے نا وہ پاکستان کے اندر ہی دیکھے تھے. ان کے اندر برداشت بھی تھی،